ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں سورہ نساء کا اکثر حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل یہ نعرہ تو بہت زیادہ لگایا جاتا ہے کہ ویمنس رائٹس، چلڈرنس رائٹس، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے عنوان سے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس کائنات پر، اس سرزمین پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ دیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ایک سورہ کو مقرر فرمایا ہے، سورۃ النساء۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگتا ہوگا کہ اتنی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کی رکھی گئی ہے۔ دنیا کے کسی دین میں، کسی مذہب میں یا کسی نظریے میں اتنی زیادہ اہمیت عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں دی گئی، لیکن آج کل دشمنان اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو پردے کے اندر چھپا دیا گیا ہے، ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سراسر جو ہے ان کا جھوٹا الزام ہے، غلط الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے کہ زندگی کی گاڑی کس طرح پر چلے، اس کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ مردوں کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، عورتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور دونوں کے حقوق کا تعین فرمایا گیا ہے۔ مردوں کو زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اسی وجہ سے انہیں کچھ اہمیت بھی دی گئی ہے۔ عورتوں کو بنسبت اس کے بہت ہی کم ذمہ داری دی گئی ہے۔ گھر کے پورے چلانے کا ذمہ دار مرد ہے، سیاسی ذمہ داری مرد کی ہے، جنگوں میں حاضری مرد دے گا، تمام تر بڑی بڑی ذمہ داریاں مردوں کو دی گئی ہیں۔ عورتوں کو یہ بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، ان کو مختصر سی ذمہ داری، گھر گرہستی کی ذمہ داری، بچوں کی پیدائش کی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے کھانے کی، کپڑے کی، کفالت کی تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ان سے ان کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعے ساری انسانیت کو پھیلایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور تم رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کی اہمیت بتائی ہے کہ ایک دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے، کسی کے حق کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ جنگوں کے اندر عام طور پر جنگوں میں مرد ہی شریک ہوتے ہیں، چنانچہ آج بھی آپ دیکھیے جتنی جو ہے دنیا بھر کی افواج ہیں، ان تمام افواج میں زیادہ تر حصہ لینے والے مرد ہی ہیں، عورتیں خال خال شریک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جسمانیت کی ایسی بنائی ہے کہ وہ سخت اور مشکل والے کام بہت زیادہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑی بہت عورتیں کرتی ہوں گی، لیکن عام طور پر عورتوں کے اندر جو ہے سختی کے کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ ان کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ جو ہے دل کی کافی نرم ہوتی ہیں، بہت جذباتی ہوتی ہیں، فنا اور فنا، تو اسی وجہ سے ان پر جو ہے چھوٹے کاموں کی ذمہ داری دی گئی، بڑے کاموں کی نہیں۔ تو قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے جنگوں میں حاضر ہوتے تھے، اور جو ہے بہت زیادہ مرد قتل کیے جاتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہا کرتے تھے، ان کی بیوائیں رہا کرتی تھیں، تو جو ہے ان پر دوسرے لوگ اتنا ظلم ڈھایا کرتے تھے کہ ان بچوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، ان بیواؤں کے مالک بن بیٹھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ جو مرد جو جنگوں میں قتل کیے جاتے تھے، ان کی جو جائیداد وغیرہ ہوا کرتی تھی، اس پر زبردستی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں یا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے چھوٹے بچے رہتے ہیں تو وہ یتیم ہیں، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ان بچوں کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، کوئی ان کے مال کو ہڑپنا نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ جو آدمی یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں قیامت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ،
تم یتیموں کو ان کے مال سپرد کر دو، جب وہ بڑے ہو جائیں، قابل بن جائیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ان پر ظلم مت ڈھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اب جو یتیم جو لوگ انتقال کر جائیں گے یا وفات پا جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اور ان کی جو بیوائیں رہتی ہیں تو ان بیواؤں پر زبردستی جو ہے تم قبضہ مت کر لیا کرو۔ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیواؤں کو لوگ اپنی مملوک بنا لیا کرتے تھے، یعنی اپنی باندھی بنا کر انہیں رکھا کرتے تھے، اور ان پر اتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے کسی سے نکاح کرنے کا اختیار تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو ہے یتیموں کا حق ادا کرو، اسی کے ساتھ ساتھ ان بیواؤں کو جو ہے کسی کی بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی شوہر میں انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں نکاح کسی سے کرنے سے مت روکو۔ آج کل ہمارا ماحول اور معاشرے میں ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے یا کسی خاتون کی طلاق ہو جاتی ہے تو معاشرے کا دباؤ اس پر اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ وہ نکاح کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا کرتی۔ وہ بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ بس ایک مرتبہ میرا نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، دوبارہ جو میرا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دوسرے سورہ میں، سورہ نور میں، کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں بے نکاح ہیں ان کی نکاح کر دیا کرو۔ خاتون چاہے وہ بیوہ ہو چاہے مطلقہ ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا نکاح کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، اور ماحول و معاشرے کو بھی چاہیے کہ اس کا نکاح کروا دینا چاہیے، اس کو جو ہے نکاح کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان عورتوں کو نکاح کرنے سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہر ان کو تلاش کریں، نکاح کر لیا کریں۔ اسی طرح پر پھر آگے خاص طور پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلماً کھا جاتے ہیں، مطلب یہ ہے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ان بچوں کو نہیں پہنچاتے، اور ان کا جو بھی حصہ وغیرہ ان کے باپ کی طرف سے ملتا ہے اس کو جو ہے دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ وہ جو ہے مال پیسہ کھا رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں، اور یہ آگ لے کر انہیں جہنم کی بڑی آگ میں ڈالے گی۔ اتنا زیادہ جو ہے ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بھی بیان فرمائے۔ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا جو اپنا مال وغیرہ چھوڑ کر مر جاتا ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ لکوڈ ہو یا نان لکوڈ ہو، کسی بھی قسم کی جائیداد ہو، مکان ہو، تجارت ہو، بینک کے وہ کیا کہتے ہیں کمپنیوں کے شیئرز ہوں، کچھ بھی ہوں، جتنا مال مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ مال وراثت کہلاتا ہے۔ اس مال وراثت کا جو حق ہے وہ اس کے تمام متعلقین کو دیا جائے، خاص طور پر جو وارثین مقرر کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان وارثین میں اس کی اولاد ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اگر مرحوم کے ماں باپ باحیات ہیں تو وہ لوگ بھی وارث بنتے ہیں۔ پھر اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مردوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں تو ان کے حصہ بھی زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مرحوم کی جو بیوی ہے وہ بھی وارث ہوگی۔ اگر مرحوم کا اولاد ہے تو اولاد کا جو حصہ بنے گا وہ ان کو ملے گا، بیوی کو اس وقت 8واں حصہ بنے گا۔ اسی طرح پر اگر بیوی کا مال ہو، اس کا انتقال ہو گیا تو شوہر بھی وارث بنے گا۔ اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور حکم فرمایا آگے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھو اور اس کے مطابق جو ہے تقسیم برابر پوری کرو۔ اگر کوئی آدمی اس حدود کا خیال نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ جو من یعص اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، نارا خالدین فیہا، کہ وہ آگ میں داخل ہو جائے گا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بعض دشمنان اسلام مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے مردوں کے لیے تعدد ازدواج کی اجازت ہے، یعنی ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت ہے، جس کو پولیگیمی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہے؟ یہ تو عورتوں پر زیادتی ہے کہ ایک آدمی اپنی من پسند جو ہے 2 3 بیویاں رکھے، 4 بیوی تک رکھ سکتا ہے، لیکن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرد رکھے۔ اس طرح اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب سننے والے میرے بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں، طلباء ہیں، میں ان کے علم میں لانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل ہی بھونڈا ہے، بے جا، اس کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے نظریات آئے ہیں اور جتنے جو ہے مذاہب نے جنم لیا ہے، ہر مذہب میں ہر نظریے نے ایک سے زائد جو ہے نکاح وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد آدمی جو ہے ایک سے زائد نکاح کرے۔
بلکہ اجازت ہے، وہ اجازت بھی بہت سارے شرائط کی بنا پر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے سنا کہ مرد جو ہے قبائلی جنگوں میں بہت سارے جو ہے ہلاک ہو جایا کرتے تھے، مارے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے۔ اب بیچاری ان کی جو بیوائیں رہ گئی ہیں تو ان کا کون پرسان رہا ہے؟ کیا کون ان کی تربیت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے دوسرے مرد جب ان سے نکاح کر لیں گے تبھی جا کے ان کا گزارا ہوگا، ورنہ تو وہ جو ہے اسی طرح معاشرے پر ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو شرائط مقرر کی گئی ہیں وہ بھی سخت ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ نکاح کی اجازت ہے، صرف دوستی کرنے اور ان سے جو ہے ٹینگے بڑھانے یا ان سے جو ہے نعوذ باللہ اپنا غلط مطلب نکالنے کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے۔ آپ دوسرے نظریات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو دوسرے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر ان کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح دوستیاں کرنے کی تو اجازت دیتے ہیں۔ کوئی مرد جہاں چاہے وہاں جا کر چل کر آ جائے، اس کی تو کھلے عام اجازت ہے، لیکن اگر وہ قانونی اعتبار سے نکاح کرتا ہے تو اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس پر جو ہے کلم کلا عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ جو شرائط مقرر کی گئی ہیں، شرائط بھی اتنی سخت ہیں، یہ ہے کہ تم اگر انصاف کر سکتے ہو تب جا کر نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تم نے 2 بیویاں رکھنا ہے یا 3 رکھنا ہے تو ہر ایک کے ساتھ برابری کا خیال رکھنا، وقت گزارنے میں برابری کرنا ہے، کھلانے پلانے میں برابری کرنا ہے، اور جو ہے کسی ایک کو زیادہ جو ہے کسی کے پاس زیادہ رہ کر کسی کے پاس کم رہنا اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کو زیادہ کھلائے کسی کو کم کھلائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام سخت شرائط کے ساتھ جب اجازت دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں جو ہے خالی ہزاروں میں ایک جو ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن غیر مسلمین میں آپ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ وہ نکاح تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ قانونی طور پر منع ہے، لیکن جو ہے دوستیاں کر کے جو ہے مختلف جگہوں پر الگ الگ عورتوں سے تعلقات قائم رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے برا نہیں سمجھا جاتا۔ کتنی بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ تو در حقیقت اسلام نے یہ جو اجازت دی گئی ہے وہ انتہائی اہم ضرورت کے پیش نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے۔ اگر ہم چوتھی بات پر آئے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا قانون مقرر کیا ہے کہ عام طور پر مؤنث زیادہ ہوا کرتی ہیں، مؤنث یعنی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب عورتیں زیادہ ہوتی ہیں جگہوں میں مرد بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، اس طرح تو عورتوں کی جو کثرت بڑھے گی، بھیڑ ہو جائے گی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لازم اور ضروری تھا۔ اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے ان شرائط کی اجازت کے ساتھ تو کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر مشورہ تو یہ نہیں دیا جاتا کیونکہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ ایک گھر کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، 2 3 گھروں کو کہاں سے سنبھالے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں برابری کا خیال بھی رکھنا، یہ سب بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر مشورہ نہیں دیا جاتا کہ آپ ایک ساتھ شادی کریں، لیکن اگر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے تو مختلف شرائط کے ساتھ اس کو جائز اجازت ہے۔ اجازت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو سنت کہنا یا جو ہے یہ ضروری کہنا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اجازت کو لے کر جو ہے انگلیاں اٹھانا اور جو کیچڑ اچھالنا اس کی بھی قطعاً کسی کو ہی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کہ بعض مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں کچھ جو ہے اختلافات نمودار ہوتے ہیں، تو اس وقت ان دونوں کو مل بیٹھ کر آپس میں معاملے حل کر لینا چاہیے۔ مردوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو جو ہے تحفہ مال وغیرہ دیا ہو، مہر میں بھی بہت سارا دیا ہو، اور کسی وجہ سے تفریق کی نوبت آ گئی ہو تو عورتوں کو دیے ہوئے بڑے سے بڑے مال میں سے تم کو لینا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا اگر تم نے ان کو قنطارن یعنی ڈھیر سارا مال بھی دیا ہے تو تم اس مال کو واپس مت دیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ عورت سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے پھر اس کو دیے ہوئے مال کو واپس دے رہے ہو؟ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، تنبیہ کی ہے۔ اسی طرح پر یہ بھی فرمایا کہ اگر عورتوں کی کوئی بات تم کو ناپسند آئے، کبھی کبھار عورتوں کے اندر تیز زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ان کا لہجہ تھوڑا صحیح نہیں ہوتا، کبھی کبھار کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ باتیں ہوں گی لیکن ان میں بہت ساری باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارا خیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس خیر کو دیکھو، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو تلاش کرو۔ یہی حال عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اگر مرد کی کسی چیز کو ناپسند کرتی ہو تو اس کی جو چیزیں پسند ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس طرح پر جو ہے زندگی کی گاڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر دیے ہیں۔ پھر آگے کچھ اور بھی احکامات ہیں، خاص طور پر جو یہ بھی ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو قریب والا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔
جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم اسی آیت کے تحت دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ اسلام کے اندر حقوق کی اہمیت ہے کہ پڑوسی کا بھی حق بتایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ حق بتایا گیا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے پڑوسی کے بارے میں اتنی باتیں بتایا کرتے تھے کہ مجھے تو یہ خیال گزر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی مت کرو کہ پڑوسی کی روشنی اور اس کی ہوا رک جائے۔ آج دیکھیے پڑوسیوں کے بارے میں جو ہے مختلف بلدیاتی جو قوانین ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کی ہوا نہ روکیں، ان کی روشنی نہ روکیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ احکامات تو 1500 سال پہلے ہی اللہ کے حبیب ہم سب کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر میں جو ہے اتنا تیز آوازیں کرتے ہیں، اتنا تیز جو ہے ٹی وی وغیرہ بجاتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، تو پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی قطعاً ہم کو کوئی اجازت نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوا کرتا، وہ منافق ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی اور منافق ہونے کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو، کہ مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ اس فیصلے پر فوراً آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ منافق کا حال یہ ہے کہ اس فیصلے کو نہیں مانتا، وہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپسی معاملات کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید سے اور احادیث رسول سے فیصلہ کیا جائے تو اس فیصلے کو ماننا فرض ہے۔ اگر نہ مان کر جو ہے غیروں کے پاس یا جو ہے جہلا کے پاس یا دنیا کی جو عدالتیں ہیں ان غیر شرعی عدالتوں کے پاس معاملے کو لے جائیں گے اور ان سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن کریم کے اس حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا کسی شخص کے بارے میں، لیکن وہ شخص جو ہے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ جو میں کعب بن اشرف یہودی سے کروں، تو ویسے شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور جو ہے اپنے ساتھ ایک یہودی کو لایا۔ وہ در حقیقت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، وہ تھا منافق۔ وہ تو پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ اس فیصلے کو جو ہے یہودیوں کے پاس لے جا کر حل کریں، لیکن اس یہودی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب معاملے کو سنا تو فیصلہ جو حقیقی تھا وہ کر دیا۔ وہ حقیقی فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں چلا گیا تھا، تو اس نے یوں کہا کہ میں جو ہے یہ فیصلے کو ابھی نہیں مانتا جب تک کہ میں عمر سے اس کی تصدیق نہ کراؤں۔ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جانا چاہا تو وہ یہودی تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں عمر کے پاس بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دونوں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو انہوں نے اپنا جلالی فیصلہ سنا دیا۔ اس منافق کی گردن انہوں نے تلوار سے اڑا دی اور کہا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قابل قبول نہ ہو اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ یہ شیاطین ہیں جو اپنے معاملات کو جو ہے اللہ کے دشمنوں کے پاس، طاغوتوں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کا فیصلہ اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، نہ یہ کہ دنیاوی عدالتوں کے مطابق۔ چنانچہ اگر ہم اپنے جو معاملات ہیں چاہے وہ جو ہے آپسی تنازعات ہوں، جھگڑے ہوں یا کچھ بھی ہوں، اگر اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جو ہے عدالتوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وراثت کے جھگڑوں کو لے کر، طلاق اور خلا وغیرہ کے جھگڑوں کو لے کر عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں اس کی آسانی کے ساتھ حل دستیاب ہے۔ ان حل کو جو ہے آسانی کے ساتھ اس حل کو کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان کی نگرانی میں بیٹھے اور حل کر لیں۔ میں جو ہے بحیثیت ایک مفتی کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایسے کئی معاملات آتے ہیں، عدالت کو جاتے ہیں، وہ لوگ جھگڑوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بعد میں پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سال ہم نے وقت ضائع کر دیا، روپیہ پیسہ برباد کر دیا، نہ کچھ ہمارا فائدہ ہوا نہ ہمارے مخالف کا فائدہ ہوا، یہ کہہ کر پھر واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے آپ ہمیں بتائیے۔ کئی مسائل ہمارے سامنے ایسے آ چکے ہیں۔ آج بھی ایک مسئلہ اسی طرح کا سامنے آیا ہے۔
اگر پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو ہے طریقے کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، سب فریق آمادہ ہو جائیں، آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اسی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض فرمایا ہے، یعنی نماز کا وقت جو طے ہے اسی وقت میں نماز ادا کی جائے۔ اور جو ہے یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں سفر وغیرہ پر گئے ہوں تو اس وقت جو ہے نماز میں قصر کرنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے، گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو سفر میں جاتے ہیں تو نماز جو ہے قصر کرنا چاہیے، اگر جو انفرادی پڑھ رہے ہیں اکیلے میں تو قصر ہی کرنا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز فرض 2 رکعت پڑھی جائے گی، اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام 4 رکعت پڑھاتے ہیں تو 4 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے آخر میں پھر منافقین کے بارے میں 5ویں پارے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ منافق لوگ، یعنی جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں دل میں ایمان نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے دھوکے کا وبال خود ان پر پڑ رہا ہے، نہ وہ اس طرف پورے ہیں نہ اس طرف پورے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں وہ لوگ گرنے والے ہیں، یعنی جو سازش کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے ذہن سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں، ویسے لوگ جہنم کے نچلے گڑھے میں جا کر گریں گے، مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی بری جگہ سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔